तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि ये अपने केस के खुद ही काजी बन गए और खुद ही फैसला कर लिया इस तरमीम के जरिए। मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि 80% तरमीम तो तहरीक इंसाफ खुद ही जो है वो रेकमेंड कर गई थी और हमने जो है बस इसको कंप्लीट किया है। लेकिन मामला ऐसा नहीं है। मामला ये है कि दोनों जानिब से एक दूसरे के ऊपर ये एतराज़, ये तनकीद की जाती थी कि सियासी तौर पर नैब को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपोजिशन का मानना यह था कि हमारे खिलाफ नैब को इस्तेमाल किया जाता है। हुकूमत का मानना यह था ये हर दफा निकल जाते हैं, माजी की हुकूमत का, कि ये हर दफा निकल जाते हैं एहतसाब के प्रोसेस से इसी तरह कानूनी तरमीम कराकर। खुर्रम दस्तगीर साहब ने इस ज़िम्न में बड़ी दिलचस्प बात की थी। उन्होंने कहा कि हम इसलिए भी पावर में आए तमाम हालात को देखते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो, इमरान खान साहब ऐसी चीजें कर जाएं, तयनाती कर दें, ऐसे फैसले कर लें जिसके बाद हमारे ऊपर जो है वो हम बिल्कुल ही नॉकआउट कर दें, ऐसे केसेस बना दें कि उसके बाद ऑपोजिशन शायद एग्जिस्ट ही ना करे। हमने भी ऑपोजिशन रहनुमाओं से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं, बात की थी। उनसे कहा था कि आप हुकूमत लेने आ रहे हैं, आगे क्या करेंगे? तो उन्होंने क्या कहा था, जरा सुनिए। सबसे पहली चीज तो मेरे ख्याल में इंतखाबी इस्लाहात होने चाहिए। नैब को खत्म करने का ऑप्शन ज़ेर गौर है? मेरे नजदीक तो फौरी तौर पर खत्म हो जाना चाहिए। नैब का क्या करेंगे? अदारा है, उसको लिमिटेशंस में लाएंगे। तुम्हारी लिमिट कितनी है, तुम कितना आगे जा सकते हो? लिमिट कितनी है, कितना आगे जा सकते हो, ये तो अब हो चुका तय। चैलेंज किया गया है नैब तरमीम को। सियासी मुहर्रकात क्या होंगे, इस पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इफ्तिखार दुरानी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फैसल करीम कुंडी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मैं जरा आप लोगों ने कोर्ट जाने का भी फैसला किया है। ये तो काफी हद तक जो है वो इक्तदार में आने से पहले वाजे हो चुका था कि ये तमाम चीजें ये करना चाहते हैं। कोर्ट से आप बहुत उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि आपको जो है वो अदालत से बहुत रिलीफ मिलेगा। क्या समझते हैं आपकी अदालत इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी? ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, ये स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये बिल्कुल स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है जी। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसके जो आइन का जो प्रियम्बल है उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कहा गया है कि आप अल्लाह के खलीफा हैं, ज़मीन पे भेजे गए हैं, और ये इख्तियार आपको 1500 साल पहले आपके दीन ने दिया था कि आप हाकिम वक्त से सवाल पूछ सकते हैं। और इसके ऊपर बड़ी फेमस जो है किस्सा है तारीख़ का, जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि आपने ये लिबास ज़ेब तन जो किया वो ये कहाँ से लिया है, तो उन्होंने उनको क्लैरिफाई किया कि ये मेरा और मेरे बेटे का जो है मिला के जो कपड़ा है उसको इकट्ठा मैंने ये ज़ेब तन, क्योंकि वो माशाल्लाह टॉल थे और वो कदावर शख्स थे, तो उन्होंने वो जवाब दिया। आज जो ये सेक्शन 9 इन्होंने जो इवेंट किया है, ये बेसिक स्पिरिट दोनों के देखें, दुनिया में कहीं पे ये कानून नहीं है जो कि इन्होंने कर दिया है। ये पहली दफ़ा, ये पहला मुल्क है जो वाइट कलर क्राइम जो है उसके अगेंस्ट जो है इन्वेस्टिगेशन को ख़त्म कर रहा है और बारे सबूत डाल रहा है जो केस लेके आएगा जी। तो ये वो लोग हैं जहाँ पे आपको सोसाइटी ने वैल्यूज़ दिए हुए हैं। रिपब्लिक में ना जी, आप इस्लामिक रिपब्लिक हैं तो आपको एक इंटरेस्टमेंट अलमिया की तरफ से ऐड दिया गया है। तो हमारे पर 2 बाइंडिंग्स हैं, ये दोनों बाइंडिंग्स के मुनाफी, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, एक आपके ऊपर रिलीजियस बाइंडिंग है, जिसकी वजह से आप समझते हैं कि ये जो है उसकी अगेंस्ट, उसकी स्पिरिट के अगेंस्ट है। फैसल कुंडी साहब, ये बताइएगा, इक़्तिदार में आने से पहले ही वाज़ेह हो चुका था कि आप अपोजिशन के लोग कहते थे कि नैब और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। आपकी पार्टी भी बहुत वोकल थी इस पर, PMLN भी बहुत वोकल थी। फिर क्यों ना ये जो नैब तरमीम हुई हैं, इसके मुहर्रकात जो हैं उस पर जो है वो ये शक किया जाए कि शायद यही पर्पस था कि जल्दी से आएँ, नैब तरमीम करें, कवानीन ऐसे बनाएं और उसके बाद जो है वो बेशक जो होता है देखा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आदिल भाई, अगर नैब के हवाले से अगर आप बात करें तो हम ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब से विक्टिमाइज हुई है। नैब के क्या काम लिए गए, नैब की इदारे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियोट बनाई गई, बाकी पार्टियों को तोड़ा गया, बहुत सी चीज़ें की गई। जब दुरानी साहब की हुकूमत थी तो इनके वजीर खड़े हो जाते थे या इनके कोई स्टॉलवर्ड खड़े हो जाते थे, फलां दिन फलां बंदा गिरफ्तार होगा, वो गिरफ्तार हो जाता था। तो नैब तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हुआ, अगवा बर तवान की इस्तेमाल हुआ, लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, लोगों ने खुदकुशियाँ की। आप असद मुनीर की एग्जाम्पल ले लें कि उन्होंने क्या खत लिखा था। आप अगर मुझे नैब में पकड़ें, मुझे 2 साल मेरा ट्रायल करें मीडिया, उसके बाद आप बोले आप बाइज्जत बरी हो गए, तो मेरी जो 2 साल आपने इज्जत उछाली है उसको वो कौन वापस करेगा? माशरे में जो आपने मेरे साथ काम किया वो वापस कैसे होगा?
تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہ ہو. تو سر یہ اب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو وائٹ کالر کرائم ہے اس کو پکڑیں گے کیسے؟ کیونکہ یہ تو بہت ٹرکی، بڑا مشکل کام ہے یہ، اور دنیا تو اب جو ہے وہ ان جی آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنی احتساب کر سکتے ہیں. اب درانی صاحب نے جو بات کی اسلامی حوالے سے کہ جی ایسے جب ان کے دور میں ان کے وزیر اعظم سے ہم سوال کرتے تھے توشے خانے کے حوالے سے، باقی چیزوں سے، تو یہ کہتے ہیں آپ ان سے سوال نہیں کر سکتے. آج اگر آپ دیکھیں 2 فارمر پرائم منسٹرز کے اوپر تو کیسز چل رہے ہیں، 3 کے اوپر یا 2 کے اوپر چل رہے ہیں توشے خانے کے حوالے سے. کیا یہ جواب دہ ہے توشے خانے کے؟ تو آپ کیس بنائیں نا، آپ نے ان 2-2.5 مہینوں میں کوئی کیس بنایا ہے ان کے اوپر؟ کوئی مضبوط کیس بنا رہے ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بنائیں ان کے اوپر کیس اور ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے. دیکھیں عادل بھائی، ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو نہیں کرتے. اور نہیں دیکھیں کنڈی صاحب، 2 صورتیں ہیں. یا یہ ہے کہ آپ یہ مانیں کہ انہوں نے توشہ خانہ میں یا پھر ناجائز اختیارات کا استعمال کیا ہے، مس یوز آف پاور پہ کئی بیوروکریٹس جیل گئے ہیں ماضی کی جو حکومتیں ہیں یا لیڈر، یہی تو آپ بھی کہتے تھے نا. اب یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیسے ہے؟ یا تو آپ مان رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اگر ہم نے ان کو میں سوال آپ کے سامنے رکھ دوں پھر آپ بالکل تفصیل سے سر میں آپ کو بات کمپلیٹ کرنے دوں. یا آپ مانیں کہ عمران خان صاحب پہ توشہ خانہ کیس بنتا ہے، بنائیں. اگر نہیں بنتا تو پھر آپ کیا مطلب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نام لے کے آپ نکل جائیں گے تو پھر کیسے کوئی کسی کو پکڑے گا؟ یہاں پر پھر تو کسی کا احتساب نہیں ہوگا. دیکھیں میں نے کہا ایز اے پیپلز پارٹی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو نہیں کرتے. بالکل کیسز حساب کتاب ہر کسی کا ہوگا، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ آپ ہیں، چاہے وہ کوئی اور. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جلدی میں کیس بنائیں، آج کیس بنائیں کیونکہ ہماری مخالف ہیں، درانی صاحب میرے مخالف ہیں، آج یا اس کو اندر کر دیں. ہم اس چیز میں بلیو نہیں کرتے. بالکل کیسز بنیں گے، غلط کام کیا ہوگا، پاکستان کا پیسہ لوٹا ہوگا، ٹیکس پیئر کا پیسہ لوٹا ہوگا، تو بالکل کیس بنیں گے. یہ کوئی دو رائے نہیں، کیس نہیں بنے گے. بالکل کیس بنیں گے، حساب کتاب ہو کہ اس ملک میں اور ہر کسی کا ہوگا، لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوگا. میں صرف اس چیز میں بات کرتا ہوں. اچھا کیسز بنیں گے ٹھیک، لیکن آپ کی ترمیم ہو جائیں اور اس کے بعد آپ ان کے اوپر بھی کچھ نہ کریں، اپنا بھی آپ جو ہے وہ کوئی حساب نہ دیں، تو اس ملک میں احتساب پھر ہوگا کیسے؟ لیکن ایک چیز مجھے دورانی صاحب ذرا یہ سمجھائیں. وہ کہتے ہیں جی ہم بلیو نہیں کرتے پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ. اس کا مطلب یہ ان کا بھی دل نہیں لگ رہا آپ کے اوپر. جب تک آپ بالکل ہی دائرے سے باہر نہیں ہوں گے تب تک آپ کے اوپر کیسز اس طرح سے ایکٹیویٹ نہیں ہوں گے. عدالتیں ہیں جن سے آپ آج ریلیف لینا چاہتے ہیں. انہی عدالتوں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ بظاہر نیب کا مس یوز ہو رہا ہے، اس کے اختیارات کا استعمال کا، شاہد خاقان عباسی صاحب کے کیس میں، سعد رفیق صاحب کے کیس کے اندر. اور انفارچونیٹلی یہ جو آج انہوں نے ترمیم کر دی ہیں اس میں میاں صاحب، مریم صاحبہ، خواجہ سعد رفیق صاحب کا پرسن اسپیسیفک کیس ہے جس سے وہ ہمیں دکھتا ہے کہ ان کو ریلیف ملے گا. لیکن اس کو ایک طرف رکھتے ہیں، اس کا جواب میں ان سے لوں گا. بٹ آپ کے دور میں عدالتیں یہ کہتی نہیں کہ نیب کا ہمیں لگتا ہے کہ مس یوز ہو رہا ہے، غلط استعمال ہو رہا ہے کیسز کے اندر، تو کوئی ایسا میکینزم بنانا تھا نا کہ تمام لوگوں کا اس پہ اتفاق ہو جائے کسی حد تک. دیکھیں ایک تو کنڈی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جو آج عمران خان گئے عدالتوں میں، انہوں نے پوچھا کہ کوئی کیس رہ گیا جو میرے اوپر نہیں کیا گیا، تو وہ کیا تھا اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے؟ 25 مئی کے حوالے سے جو انہوں نے، میرا خیال ہے کہ وہ 20 کیس ان کے اوپر کر دیے گئے تھے، تو وہ کیا ہے؟ اگر اسے پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ نہیں کہتے ہیں تو اس کو کون سی وکٹمائزیشن آپ کہیں گے؟ کہ چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر اور ہماری تمام لیڈرشپ پر کیسز کیے گئے ہیں، لاہور سے لے کے کراچی میں لے کے، کراچی میں ان کی حکومت ہے، ہمارے لیڈرز پہ وہاں پہ انہوں نے تھانوں سے اٹھائے ہوئے، تھانوں سے بندے گئے اور گھروں سے کہہ رہے ہیں نا. اس کا مطلب تمام جماعتیں آ کر یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ سکور سیٹل کرنا چاہتی ہیں نا، کوئی بھی صحیح جینوئن احتساب نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں ہمارے پاس، ان کے پاس، دیکھیں آج جو ہے یہ میرا مخالف ہے، اس کو ٹھوک دو، اس کو برابر کر دو، اس کو اکاؤنٹیبل کر دو، باقی ٹھیک ہے چلتا رہے نظام، کوئی مسئلہ نہیں. ان کے جو الائز ہیں ان کا یہی وتیرہ رہا ہے، آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، لیکن ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کام کیا ہوا تھا. محترمہ بے نظیر بھٹو ہو گیا یا نصرت بھٹو صاحبہ کی تصویریں انہوں نے پھینکوائی، آصف علی زرداری بھی کیسز انہوں نے بنوائے، یہ سارے کیسز انہوں نے ایک دوسرے پہ بنائے ہوئے ہیں. یہی وتیرہ چلتا ہے. ہم تو اس میں نئے پلیئر ہیں جو گورنمنٹ میں ہم آ گئے ہیں، یہاں پہ یہی وتیرہ رہا ہے. انہوں نے ہر چیز نکالی. آج اے آر وائی کے رائٹس جو پی ٹی وی پہ تھے، وہ مریم اورنگزیب آئیں اور انہوں نے ٹی وی پہ بولا لیگلی رائٹ دیے گئے اے آر وائی کو. کیوں کہ آپ ان کو کور نہیں کرتے ہیں، یہ وکٹمائز کر رہے ہیں آپ کو. یہ بیسیکلی ایک فیشسٹ حکومت ہے، فیشسٹ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ اتھارٹی یوز کرتے ہیں. ہمارے خلاف انہوں نے ہر کیس نکالا جی. انہوں نے بندے لگائے ہوئے ہیں، ڈپارٹمنٹ لگائے ہوئے ہیں. تو ارشد شریف صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ جو آدھی بوٹل پانی کا خیال رکھتا ہے تو وہ کرپشن کدھر کرے گا. ان کو کچھ ملا نہیں ہے. اب انہوں نے اپنے بچانے کے لیے کیا، ہمارے لیے نہیں کیا ہوا.
ہمیں کریں وکٹمائز جی. ہم کہتے ہیں اگر کرپشن پہ کوئی ہے ہمارے نہیں تو اب کیسے ہوگا جب نیب تھا آپ انہیں نہیں سارٹ کر سکے, اب نیب کی وہ ترامیم کے بعد نیب کے اندر وہ جان ہی نہیں بچی, تو یہ ان کے خلاف کوئی کیا کرے گا؟ اب آپ کی باری ہے, وہ آپ کو بھی کہہ رہے ہیں ہم ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے. کھوٹی صاحب یہ بتائیے گا, جو ابھی دورانی صاحب بھی بات کر رہے ہیں, ابھی 1 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی مریم اورنگزیب صاحبہ نے, اور جو الزامات تواتر سے مسلم لیگ نون کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں, جس پر سلمان اقبال صاحب نے ٹویٹس بھی کیے اور بڑی تفصیل سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان تمام مقدمات کو قانونی طور پر بھی فیس کرنے کو تیار ہیں اور کسی بھی فورم پہ فیس کرنے کو تیار ہیں, یہ معاملہ صرف الزامات تک نہ رہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ اگر صرف کہہ کر جان چھڑا لی جائے گی تو پھر تو یہ صرف بلیم گیم ہی ہے نا, احتساب تو نہیں ہوا. احتساب تو وہ ہوتا ہے جو نظر بھی آئے. دیکھیں, مریم اورنگزیب صاحب کی پریس کانفرنس میں ٹریول کر رہا تھا, نواب شاہ سے کراچی آ رہا تھا, میں نے زیادہ اس کی تفصیل نہیں کی اور میں نے ڈیفینیٹلی اس کو چیک. اگر مریم اورنگزیب صاحبہ نے بالکل پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے اگر الزام لگایا ہے یا ان کے پاس ثبوت ہوں گے, وہ ایگزیکٹوار جو ہے وہ منسٹر ہیں, انفارمیشن منسٹر ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی میں آج بیٹھ جاؤں اور کسی پر الزام لگاؤں. درانی صاحب ہمارے قافلے کا حصہ تھے جب ہماری حکومت کی, ان کو پتہ ہے کہ میڈیا نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا, ہم نے کبھی بھی اس قسم کی وکٹمائزیشن, ہم نے وکٹمائزیشن میں بلیو ہی نہیں کرتے کہ وکٹمائزیشن ہو. مریم اورنگزیب صاحبہ کے پاس ثبوت ہوں گے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, ڈیفینیٹلی اگر ہوں گے. اگر میں نہیں کروں, میں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں, اگر میں غلط ہوں تو بالکل حساب کتاب ہونا چاہیے سر. لیکن ابھی یہ افتخار دورانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمام میرٹ کو فالو کیا ہے, اور ایک چیز لیٹیگیشن میں گئی دوسرے کیسز میں بھی, اور وہ لیٹیگیشن سے کلیئر ہو کر دوبارہ آ گئی کہ دوبارہ اس کو اٹھایا جا رہا ہے, تو اس پر پھر سوالات تو اٹھیں گے نا, شکوک و شبہات تو اٹھیں گے کہ یہ جو ہے وہ کیس اس لیے بنائے جا رہے ہیں کہ آپ کو کوئی پسند نہیں. جو ان کے بات نہیں مان رہا, جو ان کی مخالف ہے. سوال کرنا آپ کا کام ہے, جواب دینا ہمارا کام ہے. سوال اٹھیں گے, بالکل جواب ہوں گے اس کے اوپر. دورانی صاحب نے جو بات کی نا کہ میں لیڈر کے خلاف, جب آپ کا لیڈر بولے گا کہ اس حکومت سے اچھا تھا میں اس ملک پہ ایٹمی حملہ کر دیتا, اس ملک پہ 3 ٹوٹے ہو جاتے. ان کے ایک لیڈر کہتے ہیں کہ جی اس ملک کی میزائل ٹیکنالوجی کو خدا نخواستہ دے کہ وہ نیوٹرل نہ ہوگی ہو. جب آپ اپنے مارچ کو خونی مارچ کہیں گے, آپ کا ماضی کا ریکارڈ ہے کہ آپ نے اسٹیٹ بلڈنگز پہ حملے کیے ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ تھا, چاہے وہ پی ٹی وی تھا, چاہے باقی ادارے تھے. تو یہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ میں ایف آئی آر نہیں, میں اگر بات کمپلیٹ کروں, میری بات کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ بیچ میں بولے تھے, آپ بات تو کمپلیٹ ہونے سے میں کس لیے جا رہا ہوں, کس طرف جا رہا ہوں, پوچھ رہا ہوں. آپ کا ماضی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایسی کام کیے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ابھی بھی آپ کرنے جا رہے تھے. تو آپ تو آئے تھے الیکشن کی ڈیٹ لینے کے لیے اسلام آباد, تو پھر آپ بیٹھ جاتے, جرت کرتے, ڈیٹ لے کے جاتے. پھر ہم تو صبح اٹھے, ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں, اسلام آباد کی روڈیں خالی ہیں, تو آپ ڈیٹ لے کے چلے جاتے. اگر آپ نے تھی, اگر آپ آئے تھے واقعی آپ اتنے جرت ہو رہے تھے, تو پھر کیوں چلے گئے واپس, بیٹھ جاتے. سر وہ اگلے ہفتے پھر آ رہے ہیں پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کے لیے, اگلے ہفتے پھر پریڈ گراؤنڈ کی تیاری ہو رہی ہے. نہیں آئیں گے بھائی جان, نہیں آئیں گے. اگر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات سنیں ایک بات, انہوں نے اس سے پہلے جلسے کیے, سندھ صوبے میں آئے, ہماری حکومت تھی, ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا. ہم نے کہا جمہوری حق ہے اپوزیشن کا جلسے کرنے کا, دھرنا دینے کا, جلوس کرنے کا, لیکن قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے. قانون ہاتھ میں نہیں, قانون نیشنل لیں گے.